أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورۃ الذاریات کی 3 آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کیوں بنایا ہے، ہم یہاں کس لیے آئے ہیں، یہ بیان فرمایا۔ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا کسی اور مقصد کے لیے ہے اور ہم لوگ کر کچھ اور رہے۔ یا یوں کہیں کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں حکم تو کچھ اور دیا ہے اور ہم اس کی مخالفت پر تلے ہوئے۔ یہ پوزیشن ہے مجموعی طور پر ہمارے مسلمانوں۔ غیروں پر کیا شکوہ ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن ہم تو مانتے ہیں نا اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری یہاں آمد کس لیے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے آج جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پہلے سے موجود تھا۔ تمام سیارے، سورج، چاند، آسمان، زمین، شجر و حجر، درخت، ندی، نالے، پرندے، چرندے، درندے سب تھے، دنیا بس رہی تھی۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے آخر میں انسان کو بنایا، جو اللہ ذوالجلال کا شاہکار ہے، آخری مخلوق ہے، یوں سمجھیے اس زمین پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بسانے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پوری بستی کو بسایا ہے اور بنایا ہے۔ زمین و آسمان کی پوری بستی کو انسان کے بنانے سے پہلے بنایا، گھر بنا کے، یہ بستی بسا کے، پھر اس میں اللہ ذوالجلال نے انسان کو بسایا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے لوگوں یہ سب تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، جو کچھ بھی زمین میں، سب کچھ اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ کھانا، پینا، پانی، ہوا، جتنی چیزیں ہیں
یہ سب اللہ ذو الجلال نے انسان کے لیے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کی زیادہ فراوانی ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت سانس کی ہے، جس کے 1 منٹ بند ہونے سے انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن انسان بند کمروں میں بھی ہو ہوا وہاں پہنچ جاتی ہے۔ دوسری چیز پانی ہے، پانی کو کی بھی فراوانی اللہ ذو الجلال نے فرمائی۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے ضائع کریں یہ ہمارا جرم ہے، ہمارا قصور ہے، ورنہ پانی کی کمی نہیں۔ انسان کی جتنی ضروریات ہیں وہ زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے تمہارے لیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی بات پہلے بزرگوں نے بھی فرمائی، وہ فرماتے ہیں خلق کل شیء لہ وخلقہ لنفسہ، ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز انسان کے لیے، اور انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ نے اپنے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرم برداری کے لیے، اپنا بندہ بننے کے لیے کہ میرے بندے بن۔ یہ ہے اصل بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر کبیرہ اس آیت میں حکم دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں، یہ میری بندگی کریں، یہ میری فرما برداری کریں۔ اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ عبادت کے معنی ہے بندگی، اور اسی طرح غلام جس کو کہتے ہیں عربی میں اسے عبد کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو بندہ کہتے ہیں۔ فارسی میں بندہ، عربی میں عبد، اور عبادت کے معنی بھی بندگی۔ تو یہ عبادت کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا مفہوم نکلا؟ کہ ہم اللہ کے بندے بنے، ہم اللہ کے غلام رہیں، ہم اللہ کے فرم بردار رہیں، ہم اللہ کے مطیع رہیں، بغاوت اختیار نہ کریں شیطان کی طرح، شیطان کی طرح بغاوت اختیار نہ کریں، بلکہ اب بندہ بن کے زندگی گزاریں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرم برداری میں زندگی بسر کریں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر ما فی قلوبکم والى اعمالکم۔ اللہ ذو الجلال والاکرام تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، کتنے خوبصورت ہیں، کتنا مال ہے ان کے پاس، اللہ یہ نہیں پسند کرتا۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان کا دل کیسا ہے اور ان کے اعمال کیسے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، دل کتنا صاف ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، کام آئے گا تو یہ سلامت دل کام آئے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور یہ قلب سلیم بھی کیا ہے؟ کہ جو سالم اللہ کے لیے رہے، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ یہ قلب سلیم بھی کیا ہے کہ یہ سالم اللہ کے لیے رہو، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرم برداری، کسی اور کی نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔
آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات پڑھیں قرآن مجید میں، سب انبیاء کی یہی دعوت رہی، سب انبیاء کرام نے یہی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت تھی۔ آپ سورۃ الاعراف پڑھیں، سورۃ ہود پڑھیں، سورۃ شعراء پڑھیں، ان تمام میں انبیاء کرام علیہ السلام کی اسی دعوت کا تذکرہ ہے۔ اور سورۃ الانبیاء میں بطور اختصاص کے اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، میں نے جتنے رسول بھیجے سب کو یہی کہا ہے کہ لوگوں کو یہ بتلا دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کے فرما بردار بن کے رہو۔ سب رسولوں کا پیغام یہی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا کہ میں نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے اور تمام رسولوں کا کہنا یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ، تمام رسولوں کا کہنا کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بنو، واجتنبوا الطاغوت، دیکھیے ساتھ مقابلے میں واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ لڑائی شیطان کی ہے اللہ ذوالجلال سے، لڑائی شیطان کی ہے انسان سے۔ انسان جو نافرمانی کرتا ہے وہ شیطان کے کھاتے میں، انسان غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے تو وہ شیطان کرواتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جب سب کٹھے ہوں گے، لوگوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کے بندے نہ بننا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، میں نے نہیں کہا تھا؟ آج کون ہے جو جس کی پوجا کرتا ہے اس کو شیطان سمجھتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں جو سمجھے کہ میں شیطان کا پر عبادت گزار ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کے بندے نہ بننا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ نے شیطان کی بات کہی، مقابلے میں کیا کیا کہ اب اللہ کی عبادت کرنا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، شیطان کی نہیں اللہ کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، یہ مستقل موضوع ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش ہوتی ہے حقیقت وہ شیطان کی ہوتی ہے، وہ فرشتے کی ہو، نبی کی ہو، سورج کی ہو، چاند کی ہو، ستارے کی ہو، بت کی ہو، قبر کی ہو، جس کی بھی ہو وہ شیطان کی پوجا ہے، اس کی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ پوجا شیطان کے حکم سے کر رہا ہے، شیطان کے وسوسے سے کر رہا ہے، اس کی کانا پھوسی سے کر رہا ہے، اس لیے یہ سب کچھ شیطان کا کیا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر رسول کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کے اطاعت گزار بن کے رہو، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارو، شیطان کی بندگی میں زندگی نہ گزارو، شیطان کی بندگی میں نہیں، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارو۔ نبی علیہ السلام معروف روایت ہے قرآن مجید میں بھی ہے، دعا پڑھا کرتے تھے رات کے نفلوں میں بالخصوص، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی
للہ رب العالمین۔ یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میرا روزہ، میری ساری عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ میں نے تو اور کوئی حکم دیا ہی نہیں، یہی دیا ہے کہ لوگوں خالص میرے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ اکبر کبھی اور نہیں ہوتی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہی حکم ہے میرا، یہی حکم سب انبیاء کو دیا، یہی حکم اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر کو دیا، اور یہی حکم اللہ ذوالجلال کو پورے انسانوں کو دیا۔ اب ہمیں سوچنا کیا ہے کہ واقعی ہم بندگی میں زندگی گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری ہے؟ یہ ہے مسئلہ ہمارے سوچنے۔ ہم کس لیے یہاں آئے ہیں؟ مال کمانے کے لیے، بینک بھرنے کے لیے، جائیدادیں خریدنے کے لیے، بینک بیلنس پورا فل رکھنے کے لیے؟ حاشا و کلا نہیں۔ یہ مقصد زندگی نہیں۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ اب پہلے یہ سمجھے کہ بندگی کیا ہے، عبادت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبادت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غایت التذلل ما غایت الخشوع، انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انتہائی خشوع کے ساتھ، یہ ہے عبادت۔ ایک تعریف یہ کی علماء نے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری نماز اس تعریف کے مطابق ہے؟ خشوع ہے؟ جسم میں اللہ کی ہیبت اور عظمت کا سکہ ہے؟ غایت التذلل ما غایت الخشوع۔ دوسری کا تعریف کمال الحب ما کمال الذل۔ کمال الحب، کامل محبت اللہ سے، اور کمال ہی اس میں فروتنی، ذلت، انکساری، عاجزی، تواضع، یہ عبادت ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود دل میں ہے کچھ نہیں کیا۔ بات سمجھے؟ کچھ سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ رحمت کا مہینہ ہے، اور بڑے خوفناک الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا من ادرک رمضان ولم یغفر لہ فہو فی النار۔ ہلا دینے والی بات ہے کہ جو آدمی رمضان کو پاتا ہے اور اپنے لیے بخشش کا سامان نہیں تیار کرتا، وہ جہنم میں گیا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ سوچ لیں ہم کہاں بیٹھے اور کہاں کھڑے، بخشش کا کیا سامان تیار کیا ہے۔ لیکن یہاں جو میں بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ یہ جتنا سامان ہے، یہ جتنا سامان ہے، یہ کھرا نہیں کھوٹا ہے۔ یہ بخشش کا جو سامان تیار بھی ہے، کرنے بھی ہے، اس میں بھی کھوٹ ہے، اس میں بھی نقص ہے، اس میں بھی کمی ہے، اس میں بھی کجی ہے، کوتاہی ہے۔ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، تلاوت قرآن کا جائزہ لے لیں، ذکر و اذکار کا حساب کر لیں، کیا اثر ہوتا ہے ہمارے طوائف پر، کیا گزرتی ہے ہمارے اوپر۔
نماز پڑھتے ہیں، کھڑے مصلی پہ ہوتے ہیں، جائے کہ کہیں ہوتے رہتے ہیں، پہنچے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تصورات اور خیالات کہیں اور جگہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ذکر اللہ کا کر رہے ہیں لیکن دل ہی دل میں باتیں کسی اور سے ہو رہی ہیں۔ یہ حال ہے ہماری عبادت کا، جبکہ شرط یہ ہے کمال الحب ما کمال الذل، کامل محبت کے ساتھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، کم ہم کہہ تو دیتے ہیں یا اللہ ہماری بخشش کا کوئی سامان ہمیں عطا فرما دے، کوئی سبیل ہیلا بنا دے، کوئی عمل دے دے جس سے تو راضی ہو جا، لیکن جب دوسری طرف نظر پڑتی ہے تو یہ عمل ہم اپنا اس قابل نہیں سمجھتے کہ اللہ کے حضور اس کو پیش کرے کہ یا اللہ یہ ہے ہمارا عمل۔ اس لیے عمل پر نہیں، اللہ کی رحمت پر امید ہے۔ اس لیے عمل پر نہیں بلکہ کس پر امید ہے؟ اللہ کی رحمت۔ یہ عمل بھی ہے جو کچھ، وہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ بھی عمل ہے وہ کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور اصل نتیجہ اللہ ذو الجلال کی رحمت پر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمارے اوپر دنیا میں بھی رحمت فرمائے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت فرمائے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ کی قسم ہم نہ ایک بول بول سکتے ہیں، نہ ایک آنکھ جھپک سکتے ہیں، نہ ایک قدم چل سکتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے اوپر دنیا میں بھی رحمت فرمائے اور آخرت میں بھی رحمت فرمائے۔ اور ایک تعریف اور کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اسم جامع لکل ما یحبہ ویرضاہ۔ عبادت کیا ہے؟ یہ ایسا جامع لفظ ہے اس ہر عمل کے لیے جو عمل اللہ کو پسند ہے اور جو اللہ کو محبوب ہے۔ سمجھ گیا بات؟ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کو محبوب ہے، من الاقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ۔ ان اعمال کا تعلق اعضاء سے ہے یا دل سے؟ اعمال کی کیفیت دو ہی ہے نا، دل سے اعمال، دل سے تصدیق، دل پہ یقین، اور اس کا اظہار عمل سے۔ فرماتے ہیں عمل ظاہری بھی درست، عمل باطنی بھی درست، دل بھی اللہ کے ساتھ خالص اور عمل بھی اللہ کے لیے خالص۔ یہ ہے عبادت۔ اور ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور اللہ کے ہاں پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سمجھے بات؟ اللہ کے ہاں پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ جو اللہ ذو الجلال نے اپنے حبیب کو بتلایا ہے اور اپنے حبیب کو تلقین کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے اور آگے امت کو بتلایا ہے۔ یہ ہے عمل۔ اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں، اللہ کی رضا کا کوئی عمل نہیں، اور اللہ کی خوشنودی کا کوئی عمل نہیں، اور ایک ہی عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے جتنے ذرائع ہیں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، اور جہنم سے بچنے کے جتنے وسائل ہیں وہ بھی خبردار کر کے جا رہا ہوں۔ اب پیچھے کیا بات رہ گئی؟ کیا بات پیچھے رہ گئی؟ کہ کون سا عمل کرے کون سا نہ کرے؟ وہی کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا آپ نے فرمایا۔ یہ ہے عمل صالح، یہ ہے عمل، یہ ہے عبادت، اور یہ ہے اللہ کو محبوب۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو محمد رسول اللہ کا پیروکار بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سے جڑنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے۔
اور یہ عقیدہ راز سے کر لیں، کوئی پہاڑوں میں جا بیٹھے، جنگلوں میں جا بیٹھے، کوئی سادھو بن جائے، کوئی راہب بن جائے، بنتا رہے، لیکن نجات نہیں ہے۔ نجات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری۔ ساری زندگی سر مارتا رہے دیر میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں سر مارتا رہے، لیکن وہ کیا ہے؟ بیکار، بے سود، بے فائدہ۔ نفع فائدہ اسی میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے۔ خلاصہ کرام یہ۔ اب آگے دیکھیے، اللہ کے احکام دو طرح کے، ایک احکام وہ ہے جو تکوینی ہے اور ایک احکام وہ ہے جو تشریعی ہے۔ تکوینی امور میں ہم بے بس ہیں، ہماری کچھ نہیں چلتی تکوینی امور میں۔ تکوینی امور کیا ہے؟ کسی کا آنا، کسی کا جانا، کسی کا بیمار ہونا، کسی کو شفا دینا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ تکوینی امور۔ ذلت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ تقدیری امور ہے، تکوینی امور ہے۔ یہاں جو آتا ہے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، جو جاتا ہے تو کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، اللہ کی مرضی سے جاتا ہے۔ جب جاتا ہے سارے کوشش کر کے دیکھ لیں، وہ جانے سے رکتا نہیں، رکتا ہے جانے سے، چلے جائے۔ کیوں؟ فیصلہ ہے، اس مالک کا یہ فیصلہ ہے، اس لیے جانا ہی جانا ہے، اس لیے چلا جاتا ہے وہ۔ یہ ہے تکوینی امور۔ دوسرے ہیں تشریعی امور، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام، یہ ہے تشریعی امور۔ فرق سمجھ گئے؟ یہ ہے تشریعی امور۔ ہم کس عبادت کے مکلف ہیں؟ ہم کس کے پابند ہیں؟ ہم تشریعی امور کے پابند ہیں، تکوینی کے نہیں۔ تکوینی کو تو ساری چیزیں پابند ہیں، حیوانات بھی پابند ہیں، بلکہ حیوانات ہم سے زیادہ پابند ہیں، حیوانات ہم سے زیادہ پابند ہیں۔ حیوانات کی جو غذا جس جانور کی، درندے کی، پرندے کی اللہ نے مقرر کی ہے، کیا اس کے علاوہ وہ کسی اور کو منہ مارتا ہے؟ سمجھو، سوچو۔ شیر ہے، گوشت کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام ہے، چارہ کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ پڑا ہے نہیں کھاتے۔ کیوں؟ تکوینی طور پر وہ پابند اس بات کے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں آزمایا گیا ہے، تمہارے لیے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تم نے زندگی یوں گزارنی ہے، تم نے زندگی یوں نہیں گزارنی۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے تشریعی امور، یہ ہے شریعت۔ اور اسی کو دیکھ کے اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ میری اطاعت کرے اور میری بندگی کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سمجھ لیں ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ ہمارا یہ فریضہ ہے، وقالوا سمعنا واطعنا۔ ہمارا فریضہ یہ ہے، مولا تیرا حکم سن لیا، ہم اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ آمن الرسول، رسول بھی یہی ایمان رکھتا ہے، مومنوں کو بھی یہی رکھنا چاہیے کہ سمعنا واطعنا۔ یہودیوں کی طرح سمعنا وعصینا نہیں، سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کر۔
فرمانبرداری کر. یہ ہے ہماری زندگی اور یہ ہے ہمارا فریضہ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات ہیں، بلا شبہ عبادات ہیں، بلکہ یہ العبادات ہیں. یہ چاروں العبادات ہیں. نماز اور بہت سی عبادتیں ان کے ساتھ منسلک ہیں. بات سمجھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ العبادات ہیں اور بہت سی عبادات ان عبادتوں کے ساتھ منسلک ہیں. اور یہ ساری عبادتیں کیا عرض کروں، دو ہی کام ہیں. نماز کا بھی وہی، روزے کا بھی وہی، زکوٰۃ کا بھی وہی، حج کا بھی یہی. دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق جڑا رہے اور اللہ کے بندوں سے جڑا رہے. یہ دو فلسفے دین کا اگر خلاصہ سمجھنا چاہتے ہو تو یہ کہ اپنا تعلق اپنے رب سے درست رکھو اور اپنا تعلق رب کے بندوں سے درست رکھو. نمازیں یہی سکھاتی ہیں، تفصیل کی گنجائش نہیں. زکوٰۃ کا سبب یہی ہے، حج کا سبب یہی ہے، روزے کا سبب یہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ العبادات ہیں، لیکن یہی عبادتیں نہیں، یہی عبادت نہیں، بلکہ عبادت ہر حکم کی پیروی عبادت ہے، تابعداری عبادت ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ حج کے موقع پر، عمر کے موقع پر آپ سائی میں دوڑتے ہیں، دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے. طواف میں آپ دوڑتے ہیں، کندھے ہلاتے ہیں، یہ بھی کوئی عبادت ہے. آپ کنکریاں مارتے ہیں، کنکریاں مارنی، پتھر مارنا کسی کو عبادت ہے. کیوں؟ کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. سمجھ گئے بات یا نہیں؟ جو کام بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے وہ عبادت ہوگی، وہ اطاعت ہوگی، ثواب ملے گا، اجر ملے گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کنکریوں کو، جمرات کو کنکریاں مارنا، صفا اور مروہ میں دوڑنا، اقامت ذکر اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، اقامت ذکر اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے. ہم تو صرف اس کو دوڑنا سمجھتے ہیں، لیکن یہ کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے. اس لیے ہر عمل، نماز ہی نہیں، ہر حکم عبادت ہے. ہم مسجد میں بندے بنے، مسجد میں اللہ کے بندے بنے، بازار اور عدالت میں جا کے شیطان کے بندے بنے. مجھے آپ بتائیں ہم اب کتنے اللہ کے بندے رہے؟ سوچیں ذرا اللہ کے بندوں، یہ بندگی دائمی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، صرف روزے کے پیریڈ میں نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر ہے، زندگی بھر ہے. یہ بندگی زندگی بھر کا عمل ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں، آگے دیکھیے، بہت سی باتیں اس حوالے سے لیکن چھوڑتا ہوں. فرمایا وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں نہیں چاہتا، میرا کوئی ارادہ نہیں پیسے اکٹھے کر کر کے میرے پاس رزق بھیجو، میرا دربار سجاؤ، چندہ لاؤ، پیسے لاؤ، مجھے دو، مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو اللہ نے مثال دے کے ہماری طرح، ایک آدمی کسی کو خادم رکھتا ہے، نوکر رکھتا ہے، غلام بناتا ہے، کس لیے؟ اپنی سہولت کے لیے. اس کی کمائی میں کھاؤں گا، اسی لیے کہ اس کی کمائی میں کھاؤں گا، اس کی محنت کا صلہ میں پاؤں گا. مگر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور تمہارے رزق کا میں محتاج نہیں. ان اللہ هو الرزاق، اللہ خود رزاق ہے، وہ تمہیں رزق دے رہا ہے. تم کیا دو گے اللہ کو؟
تو جو کھا رہے ہو وہ اللہ کا دیا کھا رہے ہو. اللہ کو یہ نہیں چاہیے، تمہارا پیسہ نہیں چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نہیں چاہتے کہ یہ قربانی یہ گوشت کتنا کیا ہے، بکرے کتنے کیے ہیں، دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے. یہ نہیں دیکھتے کتنا گوشت ہے، کتنے بکرے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے. اس لیے بھائیو فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اللہ رازق ہے. بالکل یہی ایک اور جملہ سنیے سورۃ طٰہٰ میں، طٰہٰ کے آخر میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو، خاندان کو، قبیلے کو، آل اولاد کو نماز کا حکم. عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. سمجھ گئے؟ جہاں مطلق عبادت کا ذکر ہے وہاں نماز کا ذکر ہے. کیوں کہ نماز عبادات میں سب سے امہات العبادت ہے، سب سے بڑی عبادت نماز. اللہ اکبر. اور آگے کیا فرمایا؟ لا نسألک رزقا، وہاں بھی یہی بات ہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقکم، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے. کتنا رزق جمع کیا ہے، کتنا مال جمع کیا ہے، کتنا چھوڑ کے آئے ہو، یہ نہیں سوال. ہمارا سوال ہے کہ ہم تم عبادت کیا کر کے آئے، بندگی کیا کر کے آئے، فرمانبرداری کیا کر کے آئے. ہمارا سوال ہے. یعنی یہاں عموم عبادت کا ذکر ہے. سورۃ طٰہٰ میں نماز کے تناظر میں یہی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق. اور یہ بات سمجھ لیں، مسلمان تو مسلمان رہا. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہمارے رزق کا مالک اللہ ہے. مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام میں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. میرے نبی ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دینے والا کون، کانوں کا، آنکھوں کا مالک کون، موت و حیات کا مالک کون، کاموں کی تدبیر کرنے والا کون. اللہ فرماتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ. رزق دینے والا اللہ، آنکھیں دینے والا اللہ، سماع دینے والا اللہ، ہمارے کام سنوارنے والا، ہمارے کام سنوارنے والا اللہ. اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. اور تمہیں سمجھ نہیں آتی، ڈرتے نہیں ہو، یہ ہے تمہارا رب جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، یہ ہے تمہارا رب. لات نہیں، عزا نہیں، منات نہیں، ہبل نہیں. تمہارا رب کون ہے؟ جو تمہارے موت و یاد کا مالک، جو تمہارے رزق کا مالک، جو تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رب. اللہ اکبر کبیر. اللہ. اور ایک جگہ سورۃ انعام ہی میں فرمایا هو يطعم ولا يطعم، وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے. وہ کھلاتا نہیں، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں. کیوں؟ وہ محتاج نہیں. اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے وہ کھاتے بھی ہیں، کھلاتے کم ہیں، کھاتے ہیں، جمع کرتے ہیں. جب تک نذرانے جمع نہ ہو دربار سجتا ہی نہیں، ڈیرا بچتا ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہاں یہ بھی دیکھیں، ایک حدیث سنیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما احد اصبر ولا اذى سامعہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کے تکلیف پر صبر کرنے والا اور کوئی نہیں. کسی تکلیف دہ چیز کو سن کے صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. فرمایا کیسے؟ فرماتے ہیں یدعون لہ الولد، کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، لیکن پھر ثم یعافیہم ویرزقہم، ناراض بھی اتنا کرتے ہیں اللہ پھر بھی نظر انداز کر کے ان کو رزق دیتا ہے، اللہ ان کو درگزر کر کے ان کو پھر بھی رزق دیتا ہے. کیوں؟ وہ رب المومنین نہیں ہے، رب العالمین ہے. وہ رب المومنین مسلمین ہی نہیں، وہ رب العالمین ہے، اس لیے وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. اور یہ رزق اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہی رزق دینے والا ہے اور وہی مضبوط اور زور آور ہے. اللہ چاہتے ہیں بند کمروں میں رزق دے دیتے ہیں. آپ نے سن نہیں رکھا مریم صدیقہ کے کمرہ بند ہوتا تھا، زکریا علیہ السلام جاتے تھے، پوچھتے تھے انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. مریم کمرہ بند تھا، کہاں سے آ گیا یہ رزق؟ کیا جواب دیا؟ هو من عند اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت خبیب مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، 5 ہجری کا تقریباً واقعہ ہے. تنعیم پہ جا کے سلح دی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. جس گھر میں قید تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس گھر کی خاتون کی گواہی ہے کہ میں دیکھتی تھی، حیران رہتی تھی، کمرہ بند ہوتا ہے لیکن خبیب کے پاس انسان کے سر کے برابر انگور کا گچھا پڑا ہوا ہوتا تھا اور وہ کھا رہے ہوتے تھے. کمرہ بند، جولان لگے ہوئے، لوہے کے کڑے پہنے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، آنے جانے سے عاجز، بندھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، لیکن اللہ انگور بھیج رہا ہے اور وہ کھا رہے ہیں. ان اللہ هو الرزاق، رازق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لیکن ایمان بھی تو چاہیے، بندگی بھی تو چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا. بھائیو بندہ بنے، بندہ بنے، تورط اختیار نہ کریں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا. اللہ ذوالجلال نے مجھے رسول بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا بندہ بنایا. نبی علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا، وابن امتک تیری باندی کا بیٹا. میں بھی غلام، میرا باپ بھی غلام، میری ماں بھی غلام. سمجھے بات؟ یہ ہے غلامی، یہ ہے بندگی، یہ ہے فروتنی، یہ ہے تواضع، یہ ہے انکساری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زیور سے ہمیں آراستہ فرمائے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. عزم کرے، اور یہ عزم اس طرح کہ آج یہ ہوا ہے کل نہیں ہونا چاہیے، آج یہ کوتاہی ہوئی ہے کل نہیں ہونی چاہیے، آج یہ کمی ہو رہی ہے کل یہ کمی نہیں ہونی چاہیے. جب تک یہ بیلنس صاف نہیں بنائیں گے بندگی کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں یہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے، اور اسی بندگی میں اللہ کے ہاں عزت ہے، اسی بندگی میں اللہ کے ہاں عزت ہے. من تواضع لی ھکذا رفعتہ ھکذا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے جھک جاتا ہے میں اس کو بلندیوں سے سرفراز فرماتا ہوں. اللہ ہمیں اس بلندیوں، یہ بلندیاں عطا فرمائے. باقی یہ جو دنیا کی بلندیاں ہیں نا، اور جو آپ اپنے ملک میں دنیا کی بلندیوں کا حشر دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ ہی رہے ہیں نا. یہ بلندیاں ہیں، اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہے، رسوائی کیا ہے، خسارہ کیا ہے. کبھی در در، کبھی در در. کیا عزت ہے؟ عزت اللہ کے ہاں ہے، عزت اللہ عطا فرماتے ہیں، اور یہ کس کو دیتے ہیں؟ جو اللہ کا بنتا ہے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے. اپنی ہماری زندگی اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ صرف کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.